بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دیکھو بولو پاکستان، اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد محمود خان آج دوبارہ آپ کے پاس سے حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہیر سیالوی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اسلامی نظریات کی فروغ کے لیے جو خدمات ان کی موجود ہیں اور یہ الحمدللہ آج تک کر رہے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ان کی بے شمار آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ تو کل انہوں نے ایک بڑا زبردست اقدام اٹھایا ہے اور قانونی طور پہ اٹھایا ہے، جس کا اقدام پر بہت پہلے جو کر دینا چاہیے تھا، لیکن بس یہ نیکی سمجھ لے کہ اللہ پاک جس کو جس نیکی کے لیے چن لے اس کو یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ ماروی سرمد، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فتنہ، ایک فساد پاکستان کے اندر بپا ہوا، ہمارے کلچر کے اوپر جو اٹیک اس مغرب میں بیٹھ کے انہوں نے کیا، اور ہمارے اسلامی شاعر کو انہوں نے جس طریقے سے بری طریقے سے مسخ کرنے کی یہ ناکام ایک کوشش کی۔ تو ناظرین، اس حوالے سے ہم شہیر سیالوی صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا انہوں نے جو کل اقدام اٹھایا پیمرا کے اندر ماروی سرمد کے خلاف، تو اس کے بارے میں کتنی امید رکھتے ہیں کہ آگے جا کر اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا وقت ہمیں دینے کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، ابھی جو آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی انٹرویو سے پہلے، ناظرین، مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل دیکھو بولو پاکستان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو لائک شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ کہ یہ ایک خودکش حملہ ہے ہماری نارمز کے اوپر، ہمارے کلچر کے اوپر، ہمارے ٹریڈیشن کے اوپر۔ اسے تباہ کیا جا رہا ہے۔ جس ملک کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، جس ملک کو بنانے کے لیے ان ماؤں بہنوں بیٹیوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا دی تھیں کہ یہ بنیے جو ہیں ان کے جسم کے ساتھ ان کی پامالی نہ کریں۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سے بیہودہ قسم کے لوگ ہیں جو اپنا جسم بیچنے پہ نکلے ہوئے ہیں۔ میری سمجھ سے بالا تر ہے میرا جسم میری مرضی، یعنی کہ جسم کے ایک دو آزاد جن کا یہ قوم سمجھ رہی ہے کہ یہ ان کی مرضی ہے۔ نہیں، اگر جسم کی مرضی ہے تو پھر جسم میں سب کچھ آتا ہے۔ میری زبان میری مرضی، جس کو مرضی اٹھ کے گالیاں دینا شروع کر دوں۔ میرا ہاتھ میری مرضی، جس کو مرضی اٹھا کے تھپڑ مارنا شروع کر دوں ان میں سے۔ میری پاؤں میری لات میری مرضی، جس کو مرضی جوتے کی نوک پہ رکھ کے مار کے پھینکوں۔ تو یہ تو پھر کہیں گے جناب ہم تو فریڈم آف اسپیچ کی بات کر رہے تھے، اور میرا جسم میری مرضی تو فریڈم آف ایکسپریشن پہ آ گئے۔ یعنی کہ آپ وہ لوگ جو خودکش بمبار آگے پھٹا کرتے تھے، آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ مجھے تو ان سے بھی گلہ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ یار یہ کہاں جا کے پھٹ آتے ہو۔ کبھی تم لوگوں نے کسی مجرے پہ جا کے نہیں پھٹے، کبھی جا کے کسی تم لوگ فحاشی کے اڈے پہ جا کے نہیں پھٹے، جا کے پھٹ رہے ہو تو کن پہ پھٹ رہے ہو؟ تو مسجدوں میں، یہ مدارس میں، امام بارگاہوں میں، درباروں میں جا کے پھٹ رہے ہو۔ وہ بھی خیر کسی اور کے ایجنڈا کے لیے کام کر رہے ہیں، واقعی اگر اسلام کے لیے کام کر رہے ہوتے تو ادھر آ کے پھٹ جاتے ہیں کہیں اور۔ خیر سینما کو بھی فی الحال نہ رگڑیں، کوئی مسئلہ بنا ہوا ہمارے متھے لگے گا۔ خیر، جو عرض میں کر رہا ہوں، ہم نے سارے سینیریو دیکھے اور اس کے بعد دیکھا کہ یار اس ملک میں اٹھ ہی کوئی نہیں رہا، کوئی اس طرح کا عملی اقدام نہیں ہو رہا۔ میں اپنا دوست ہے میرا ابو بکر، اس کو لے کے چلا گیا اسلام آباد کچہری میں، تو وکلاء کا ایک کثیر تعداد آ گئی، سارے وہ جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے تھے، کچھ دوست احباب تھے اسلامک یونیورسٹی کے۔ خیر، میں حیران تھا کہ ایک عام سے کیس کے 50,000 1,00,000 روپے وکیل لے لیتا ہے آپ کی زمینوں کے کیس کے یا اس طرح کے معاملے پہ، اس پہ تو چنگے بھلے پیسے بنتے تھے، اور درجنوں وکیل جو ہمیں وہاں ملے وہ سارے کہتے ہیں جی اسی مفت لڑیں گے۔ اچھا، اور جڑے کھانے دے پیسے سن، میرے کو کوئی پوچھ رہے سی کہ بھائی یہ وکیل کو کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے جو اس کیس میں میرے بھائی، میرے بڑے بھائی میرا ساتھ دے رہے ہیں، فیاض مصطفی صاحب، ان کا پورا گروپ جو ہے وہ تو کھانا بھی ہمیں خود اپنی جیب سے کھلاتا ہے۔ ہمیں تو اللہ کی اتنی کرم نوازی۔ آپ یہ دیکھیں نا شاہد بھائی، جب آپ کسی نوبل کاز کے لیے نکلتے ہیں نا، رستے آٹومیٹیکلی آپ کے لیے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ ہم گئے، خیر پیمرا کے آفس میں گئے، پہلا کام تو ہم نے یہ کیا، ان کو جا کے بتایا، اپنا ایک عرضداشت جمع کرائی وکلاء کے ساتھ جا کے کہ بھائی اس کو پاکستانی میڈیا پہ بین کیا جائے، یہ ہومو سیکشولیٹی کی بات کر رہی ہے، یہ LGBT کی بات کر رہی ہے، یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ حملہ کر رہی ہے، ایک قسم کا یہ پاکستان کے کلچر پہ حملہ کر رہی ہے، یہ فحش قسم کی گفتگو آگے میڈیا پہ کر رہی ہے، یہ پوری قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ آج آپ کے ٹی وی چینلز ڈراماز تو دور کی بات،
آج باپ اپنی جوان بیٹی کے سامنے بیٹھ کے ٹی وی میں خبرنامے نہیں سن سکتا. وہاں اس طرح کی نحوست ماریاں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں جب میں اور آپ چھوٹے ہوتے تھے, صبح ہم اٹھتے تھے, پی ٹی وی پہ تلاوت ہوتی تھی, پی ٹی وی پہ نعت سنائی جاتی تھی, وہ 5 وقت کی اذان دی جاتی تھی. پھر جناب آپ کے پی ٹی وی پہ وہ کیا کہتے ہیں قومی ترانہ ہوتا تھا. ہم ٹٹکے ہوتے تھے سارے کھڑے ہو کے ابا جی کے ساتھ اماں جی کے ساتھ کھڑے ہو کے جناب قومی ترانہ پڑھ رہے ہیں, حشاش بشاش جا رہے ہیں وہاں پر. آج کے دور میں اس طرح کے بدبخت لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے میڈیا پہ, اور اس طرح کے لوگ آ کے جسم فروشی کے اڈوں کی بات کریں, اس طرح کے لوگ آ کے ہم جنس پرستی کی بات کریں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا خودکش حملہ ہے ہمارے معاشرے پہ. جب تک اسے نہیں روکا جائے گا یہ ہم تباہ ہیں. یہ اتنی شہادتوں کا کیا ہم جواب دیں گے انہیں کہ یہ ہم نے یہ اڈے شروع کر دی ہیں تم لوگوں کے لیے. سر بدبختی ہے, ہماری بدقسمتی بھی ہے, لیکن یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ خصوصی طور پہ, ویسے تو یہ کافی سالوں سے فساد ایک فتنہ چل رہا ہے, لیکن اللہ پاک نے ایک کام لینا ہوتا ہے جس بندے سے اس بندے کو چن لیتا ہے. ہاں, اگر جو کام خلیل الرحمان صاحب سے اللہ پاک نے لیا ہے, اگر یہ کام کوئی مولوی کرتا, ٹھیک ہے, کوئی مذہبی اسکالر کرتا, ٹھیک ہے, کوئی جماعت اسلامی یا کسی پولیٹیکل ہائپ نہ کریٹ ہوتی, وہ مومنٹم شاید نہ بنتا, انہی کے درمیان سے کوئی اٹھا اور اس نے شٹ اپ کال دی کہ بھائی دیر از اے لمٹ فار ایوری تھنگ. سر ان کے پیچھے وہ, کیونکہ کچھ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا تھا کہ سروے بھی کروایا گیا تھا ماروی سرمد اور خلیل الرحمان صاحب کے حق میں, تو 98% لوگوں نے ان کے خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ گئے تھے, جسٹ 2%. یہ 2% میں بھی آدھے وہ ہے جو کینیڈا, برطانیہ اور ادھر بیٹھے ہوئے مذہب تبدیل کر کے دفع ہو جاتے ہیں وہاں پہ. وہ اب میں اس چیز میں جانا نہیں چاہتا اتنی تفصیل میں, کہ پھر یہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ہراس کر رہے ہیں, آپ جی ہمارے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. یہ پہنچ جاتے ہیں, خیر نہیں اس معاملے میں ڈسکس کرنا چاہتا. یہ آدھے تو وہ بدبخت بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جھوٹے کے پیروکار جو ہیں, وہ جو کیا کہتے تھے بیگم کی شلوار جو ہے اس کی پگڑی بنا کے بیٹھا ہوتا تھا وہ مرزا قادیانی. آدھے تو وہ اس کے پیروکار ہیں, یہ شارٹ اس کے پیروکار جو باہر بیٹھ کے حمایت کر رہے ہوتے ہیں ان سارے قسم کی چیزوں کے. شوق ہماری قوم ہے بیچاری, یہ جہاں پر کوئی مداری جو ہے نا وہ بندر کو نچوائے یہ اس کے پیچھے پہنچ جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود گئے وہاں عورت مارچ میں, آپ نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بیچارے ایک نوبل کاز کے لیے آئے ہوں گے, ہیراسمنٹ کے خلاف آئے, وہ چائلڈ ابیوز کے خلاف آئے, وہ باقی چیزوں کے خلاف آئے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہو از ایٹ دا لیڈنگ اینڈ, وہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. اور مسئلہ دوسری بات یہ ہے, میں خلیل صاحب کو بھی دیکھ رہا تھا, بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. کہتے ہیں جی یہ جو عورتیں آ کے عورت کے رائٹس کی بات کر رہی ہیں, ان کے گھر میں جو 3 میڈز کام کر رہی ہوتی ہیں, کیا وہ عورتیں نہیں ہیں؟ سر یہ ریسنٹلی ابھی میں آپ کو کل کا واقعہ بتاؤں کہ یہ ہماری جو ایک اینکر ہیں غریدہ فاروقی, میں نام لے لیتا ہوں کیونکہ وہ اس مارچ میں جب نکلی, ایک اینکر نے جا کے ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے نہیں کہتی جی عورت کے رائٹس کے. انہوں نے کہا ریسنٹلی آپ کے گھر میں ایک میڈ کا کیس ہوا تھا, اس میں آپ نے بچی کو مارا تھا, اور اس کو وہ بھی لڑکی تھی ایک, اور اس کے بعد اس کے والدین کے ساتھ آپ نے جو کیا, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو وہ ایک دم نظریں چرا کے جناب خاموش ہو گئے. بس اس پہ اب ہم کیا کمنٹ کریں, یہ ان لوگوں نے ہر جگہ پر اس طرح کا کیا. غریدہ صاحبہ مجھ پہ کیس نہ کر دیجئے گا, میرے معاملات بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں, ہم نے جانا ہوتا ہے نوجوانوں کو ایڈریس کرنے. لیکن یہ ہے کہ بندہ پہلے اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ یار ہو کیا رہا ہے, اس کے بعد جا کے معاشرے میں اس کی بات کرے. میں شراب پی رہا ہوں اور شراب نوشی کے خلاف جا کے بات کروں تو اچھا تو نہیں لگے گا. سر آپ مجھے اس پلیٹ فارم سے یہ بتائیں کہ جو ہماری قوم نے ایک زبردست طریقے سے جواب دیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس مرتبہ جو ان کو مٹی پلیت کی ہے؟ دیکھیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس بار پہلے یہ کہتے تھے جی مولویاں دا کم ہے. آپ کو یاد ہے آپ یونیورسٹی میں آپ کے آیا تقریباً 2013-14 کی بات ہے, وفاقی اردو میں. اس وقت ہم شروع میں تھے, مطلب نیا ہم نے عروج پکڑا تھا. اکثر لوگ ہمیں کہتے تھے ایک ہی مولوی والے چکر چھپائے گئے ہو. میں کہا بھائی جان, ایک بندہ حضور پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ضیاء الامت کا لقب انہیں, جسٹس کا لقب انہیں مل گیا, اپنے تا حیات مل گیا جنرل ضیاء کے ایرا میں. ہوا کیا کہ ان کے پاس کچھ لڑکے آئے ہماری عمر کے, مونوگرام انہوں نے لگایا ہوا تھا حضور علیہ السلام کے نام کا, اس میں مبارک کا. تو وہ اٹھ کے نا انہیں سینے سے لگے, تو ساتھ جو ان کے کوئی خلیفے وغیرہ یا وہ مریدین خاص بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. کہتے ہیں حضرت صاحب لڑائی جھگڑے والے منڈے نے,
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਧਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ کہ بھائی جان مسجد میں پنکھے کے نیچے بیٹھ کے 250 بندوں میں تاجدار ختم نبوت یا نعرہ تکبیر رسالت لگانا بڑا سوکھا کام ہے. اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے یہ کام کرنا یہ بڑا اوکھا کام ہے. یہ دس از وٹ دی اسٹوڈنٹس آر ڈوئنگ. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یار اس وقت جب ہم اٹھے نا, میں نے اس پلس کو جج کر لیا تھا کہ میں ایک اگر ملٹری بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں تو میرے ساتھ والے جو فوجیوں کے بچے ہیں, آفیسرز کے بچے, وہ کیا چاہتے ہیں. میرے ساتھ جو یہ ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں, یہ بیریا یا یہ ڈی ایچ اے والے, یہ کیا چاہتے ہیں. میرے ساتھ جو یہ جتنے ایلیٹ کلاس ہیں ان کے بچے کہاں ملتے ہیں مجھے؟ آدھے شیشہ کلب میں مل رہے ہیں, آدھے بارز میں مل رہے ہیں, آدھے جناب گرلز کالج کے باہر جا کے یہ نمبر تقسیم کر رہے ہیں. میں نے کہا یار مستقبل میں کیا ہوگا کہ یہ بڑے بڑے بیوروکریٹ کا بیٹا, یہ جج کا بیٹا, یہ جرنیل کا بیٹا, یہ بریگیڈیئر کرنل کا بیٹا, یہ ایم این اے ایم پی, یہ منسٹر کا بیٹا, یہ بزنس مین کا بیٹا, یہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہی ول بی ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, ہی ول بی امنگ دا اسٹیک ہولڈرز. اس نے کسی مقام پہ بیٹھا ہونا ہے. میں کہ یار اینو پکڑو, پینٹ کوٹ پائی, ٹائی پائی, پرفیوم لایا, میں گھس گیا ہے نا, یہ مونچھوں کو وہاں تاؤ دینا شروع کر دیا, ان کے لگا کے ان کے درمیان چلے گئے. میں کہ چلو یار انہیں میں پسند آ جاؤں کہ یار یہ بندہ بڑا سمارٹ لگ رہا ہے, ایدے کو لو پوچھ لو یہ کی چاہتا ہے. کہ یار جو بھی سلسلہ ہے تم اور میں نہیں نکلیں گے نا اس نوبل کاز کے لیے. آج ہم کشمیر کی بات نہ کریں, آج ہم فلسطین کی بات نہ کریں, آج ختم نبوت یا ناموس رسالت کی بات نہ کریں تو لوگوں نے لیبل لگا دینا یہ تو صرف مولوی یا پیر کا کام ہے. میں نے کہا جب یہ پینٹ کوٹ اور ٹائی پہنا ہوا نوجوان یونیورسٹی یا کالج سے نکل کے صدا بلند کرتے نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تھرتھلی مچ جاتی ہے مغرب کے ایوانوں میں, وہ دھچکا لگ جاتا ہے ان لوگوں کو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا بڑے بڑے جلسوں میں انڈیا کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. انڈیا اٹھا کے کوئی 2-3 بار تو میں نے دیکھا انڈیا میری تقریریں چلا رہا ہے وہاں پہ کہ جی یہ آتنکوادی ہے, یہ فلاں ہے, تو یہ ڈھمکاں ہے, یہ لوگوں کو جہاد کی ٹریننگ دے رہا ہے, یہ اس طرح کر رہا ہے. 2 جملے بولنے کی دیر تھی کہ ان کو آگ لگ گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری جو ایلومیناٹی ہے یا فری میسنری ہے یا مغربی لابی ہے, انہوں نے مختلف قسم کی این جی اوز کی صورت میں اس طرح کی یہ 3rd کلاس عورتوں کو یا مردوں کو یا آنٹیاں یا آنٹوں یا بے روزگاروں کو روزگار دے دیا. تو ان لوگوں نے کیا کیا, پھر ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو بھی پکڑا. ان لوگوں نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہمارے تعلیمی نصاب میں ترمیم کرنے کی. ان لوگوں نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی کہ ہمارے میڈیا پہ فحاشی کو پھیلا دو, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی طلاق اور خلا کی طریقہ کار بتا دو اس قوم کو. بیٹی اور جو ہے وہ ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کرے, بیٹا جو ہے باپ کو گریبان سے پکڑے, یہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں اور کہا جا رہے ہیں تو بڑی نارمل چیز ہے. ایبورشن سینٹرز کو کھولنا شروع کر دو, ملک میں بیڑا غرق کر کے رکھ دو. یہ سارا کچھ انہوں نے کیا, اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی کہ ہمارے اس ملک کے نوجوان کو پٹری سے اتارے. اور میں دیکھ رہا ہوں یار یہ نوجوان دوبارہ وہ پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے جناب وہ نعرے لگا رہا ہے تاجدار مدینہ کے. تو میں حیران ہوں کہ یار ہم تو سوچ رہے تھے کہ جب ہم لوگوں نے 7-8 سال پہلے کام شروع کیا, ہم تو بہت چھوٹے سے لیول پہ کیا تھا, باقی دنیا بھی چھوٹے چھوٹے لیول پہ شروع کیا, یہ کامیاب کس طرح ہوا. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار ایک جو کہتے ہیں نا کہ غیبی مدد آ جاتی ہے یا آپ کو ایک انویزیبل پاور ہوتی ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہم لوگ ابھی جو آپ سے ذکر ہو رہا تھا ہالینڈ ایمبیسی کی طرف موو کر رہے تھے تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ یار پتہ نہیں ریڈ زون میں بندہ کس طرح گھس جائے گا, اور وہ مجمع اتنا تھا کہ دوسرا سرا اس کا نظر نہیں آ رہا تھا, اور اس پہ ہم نے کوئی خرچہ ہی نہیں کیا, 0 روپے کا ہم نے وہ کوئی خرچہ نہیں کیا. ایک ویڈیو میسج بنایا, پوری قوم آ گئی اسلام آباد کی سڑکوں پہ. تب مجھے اندازہ ہوا یار اقبال صحیح کہندا سی, فضائے بدر پیدا کرنا یہ تہاڈا کام ہے, تہاڈی مدد و نصرت واسطے فرشتیاں بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. بالکل. تو آٹومیٹکلی میں دیکھتا ہوں اس قوم کو جتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے نا اتنا ہی ابھر کے سامنے آتا ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیں ناروے میں جو لڑکا اٹھا ہے وہاں پر, وہ تو کتنا زبردست پیارا جوان تھا, وہ کسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوگا. دیکھیں اللہ نے کام لیا اس سے. جرمنی میں گیا عامر چیمہ, میں لاسٹ ویک گیا ادھر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد, تو کچھ لوگوں کی شکلیں بھی بن گئی جو ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا, یا پڑھا لکھنا سمجھنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو کہ جی اسی پڑھے لکھے ہیں. میں کہ یار میں تو ادھر ایک نسبت سے آیا ہوں اور دوسری مرتبہ میں ادھر آیا ہوں, اور میرے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے, حالانکہ ٹاپک مڈل ایسٹ کے اکنامیکل کرائسس کا تھا,
لیکن شروع میں نے یہیں سے کیا کہ میرے لیے سب سے بڑا آنر کی بات ہے کہ میں ایسے ادارے میں خطاب کر رہا ہوں جہاں غازی عامر چیمہ پڑھ کے گیا تھا. میں نے کہا ہم تو نسبت دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کون کتنا امیر کبیر ہے, جوتے کی ڈوک پہ ہمیں کیا بھائی, ہم نے یہ دیکھنا ہے کس کی لو مدینے کی گلی سے لگی ہوئی ہے. کیا بات ہے, کون بندہ ان کے ساتھ سنسیئر ہے, وہ ہمارا امام ہے, ہم اس کے غلام ہیں. بھاویں وہ داڑھی مونچھ والا ہے, بھاویں وہ کلین شیو ہے, بھاویں وہ اقبال ہے, بھاویں جناح ہے, جو کوئی, ہاں وہاں اسی نسبت دیکھیں گے. چلے سر اللہ پاک خیر رکھے. اور یہ بڑا پازیٹیو چینج آیا, بڑا پازیٹیو, اور ایک تھپڑ ملا اس قوم سے, ان تمام لوگوں کو جو اس قوم کا بیڑا غرق کرنا چاہ رہے تھے, نوجوانوں سے ملا. صحیح بات ہے, اللہ پاک نے, اگر یہ مولوی کرتے تو کہتے ہیں یہ مولوی ان کا کام یہی ہے, لیکن اللہ پاک نے یونیورسٹی, کالجز, ایون کہ اپنی جتنی بھی میڈیا کی جو ٹیم تھی ان میں سے اٹھائے. میں نے دیکھا ہے کہ ان کو صرف یہ نہیں کہ خلیل الرحمان صاحب, بلکہ جیو کی باقی چینلز کے بڑی بڑی اینکرز اور بڑی بڑی کیا نام ہے ایکٹرز, انہوں نے بھی لان تان کیے, کھل کے لان تان کیے. بالکل انہوں نے کہا آپ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں, آپ جدھر سے ہیں چلے جائیں. اور ایون سر میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد عورت مارچ کے اندر جب میں شامل تھا, میرے پاس ریکارڈنگز بھی پڑی ہوئی ہیں, سب کچھ پڑی ہے. میری جو پرسنل اسیسمنٹ ہے, وہاں پہ جتنی فیملیز آئی ہوئی تھی وہ 100% ایک فیملی بھی مجھے ایسی نظر نہیں آئی جو جس کا میں کہوں کہ یہ نیشنلٹی ہولڈر نہیں ہے باہر کی. ٹوٹل ایف سیکٹرز کی اور ساری کی ساری نیشنلٹی ہولڈرز تھیں باہر کے. ان کے گیٹ اپ بتا رہا تھا, ان کا وہاں پہ چلنا ڈلنا, ان کا سب کچھ بتا رہا تھا. اور مزے کی بات بتاؤں کہ ان کے ساتھ پراپر ایمبیسیز کے گورے چل رہے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب وہ پتھراؤ ہوا, وہاں پہ پتھراؤ ہونے کے بعد جس طریقے سے وہاں کے, میں نام نہیں لوں گا, لیکن آفیسرز کو وہاں پہ ٹرک پہ چڑھی ہوئی خواتین جس بدتمیزی کے ساتھ وہاں کے آفیسرز کو, پولیس والوں کو بلا رہی تھی, ان کو کال کر کے بول رہی تھی دراؤ, جیسے ایک ماں ان کا نوکر ہو. ہاں نوکر کو بدترین طریقے سے ان کو بلایا جا رہا تھا. ساتھ میں کون تھی, باہر کی طاقتیں ان کے ساتھ واک کر رہی تھی, ٹھیک ہے. تو ٹوٹلی یہ بات ہے, یہ ہم میں سے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ وزیر اعظم صاحب, چلو اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی ملک چلا کون رہا ہے, خیر قوم تو جانتی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو بھی یہ ملک چلا رہے ہیں, دیکھیں I have been defending Pakistan's armed forces since last 8 years and I will defend it because they're the saviors of this nation, they are the defenders of this nation. سر میں آپ کو ایک بڑے مزے کی ایک بات بتاؤں کہ میں ڈیفینڈ کروں گا, میں اپنی ایجنسیز کو ڈیفینڈ کروں گا. دیکھیں آپ یہ بے فکر رہیں کہ ہماری ایجنسیز نے نہیں روکا, یہ یوں سمجھ لیں کہ سنڈیوں کو باہر نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے. بس اللہ کرے اس طرح ہو, ڈنڈا پڑے صحیح طریقے سے. اللہ کی طرف سے یہ انشاءاللہ سب یہ سنڈیاں جتنی ہیں نا, ان کو کھائی جائیں گی انشاءاللہ, اللہ کرم ہوگا. اور کیونکہ خلیل الرحمان صاحب نے بھی کہ سے بڑے مزے کا سوال ایک اینکر نے پوچھا, انہوں نے کہا جی آپ کو کیا فائدہ ہوا یہ ان کو اپنے پیچھے لگا کے. انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک, یہ خلیل الرحمان صاحب کے الفاظوں کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں, انہوں نے کہا جی اللہ پاک نے جو مجھ سے کام لیا نا, آپ یقین کریں معاشرے کی جتنی یہ بدبودار سنڈیاں تھیں نا, ساری باہر آ گئی ہیں. سب کو پتہ چل گیا کہ کس کی اصل شکل کیا ہے. کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھ سے کام لے لیا ہے, اصل اوقات نظر آ گئی. یہ نہ سمجھے کہ what are they up to, یہ چاہتے کیا. یہ ویسے آپ کی بڑی پازیٹیو بات ہے اور میں سیکنڈ کرتا ہوں. بالکل سر, اللہ کرے اللہ ہمارے اداروں سے کام لے کے یہ دبوچیں جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں اور ان کے پیچھے جتنے نامرد موجود ہیں ان کو بھی پکڑیں. ہمیں اپنے اداروں پر فخر ہے. الحمدللہ ہمارا آنر ہے. جتنی بدروہیں ہمارے معاشرے میں گھوم رہی ہیں, ان کو وہ اکٹھا کر کے نکالنا چاہ رہے ہیں. اللہ کرے سب کے نمبرز جو ہے نا کاؤنٹ کیا ہو جائے کہ ذرا یہ ہمارے معاشرے کے وائرس ہے, تو اس وائرس کو پھر ایک ہی اسپرے میں وہ ویکسین بنانے کی بڑی ضرورت ہے. صحیح بات ہے, یہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے. دیکھیں یہ ہماری نظریاتی اساس پر معاملہ ہے. آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. رضوی صاحب سے ہمارے کسی دوست نے پوچھا تھا, خادم حسین رضوی صاحب سے, کہ آپ سرکاری نوکری کیوں چھوڑا ہے. تو انہوں نے کہا یار حکومت نے مجھے کہا ہے کہ وہ ڈینگی کے خلاف آپ نے تقریر کرنی ہے آج جمعے میں. میں کہوں اس نے میں کی کرا, تو اس نے لکھ دیا حکومت نے ڈینگی کے خلاف جہاد. تو کہتے ہیں میں ممبر تے چڑھ بیٹھا, تو میں انہوں کہا بھئی یہ مچھر کٹے تے کی ہوندہ ہے. کہتے نہیں جان جان دی ہے. کہتے قادیانی کاٹے تے کی ہوندہ ہے. کہتے جی ایمان جاتے, کہتے وہ قادیانی دے خلاف بھی احتجاج جہاد کرو. تو یہ جو ہمارے بڑی خوبصورت بات کی, کہتا انہوں نے میرے اگینسٹ, میں کہ وہ چادر موڈے تے پائی تو میں سرکاری نوکری نو لات مار دیتی. The issue is کہ people who are attacking our نظریاتی assets, people who are attacking our ideological assets,
جب تک ان لوگوں کو گریبان سے پکڑ کے ملک سے باہر نہ پھینکا جائے نا, یہ انشاءاللہ سر یہ سب جائیں گے. یہ آج تک نظام بہتر بیرونی انویسٹمنٹس جتنی آج تک برباد ہوتی آئی ہیں, آگے بھی برباد ہوں گی, اور یہ جتنی این جی اوز نے ان کے اوپر پیسہ لگا یہ بھی انشاءاللہ برباد ہو چکا ہے, اور آگے مزید بھی ہوگا. سر آپ کا بہت شکریہ وقت کا, بہت شکریہ. اللہ زندگی دے. ہائیلی آنرڈ.